بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محسن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، منگول سلطنت کے ظلم و ستم سے بلا ہم میں سے کون واقف نہیں، کیونکہ جو انسان بھی ہسٹری کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے وہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہماری دنیا کی تاریخ میں منگول سلطنت سے زیادہ خطرناک اور منگول سلطنت سے زیادہ ظالم کوئی بھی سلطنت نہیں گزری ہے۔ ہماری دنیا کے لوگوں نے نہ تو منگول سلطنت سے پہلے کبھی اتنی خطرناک اور ظالم فوج دیکھی تھی، اور نہ ہی کبھی منگول سلطنت کے بعد میں دیکھی ہے۔ یعنی یہ ابھی تک کہ ہماری دنیا کی ہسٹری کی سب سے ظالم اور سب سے خطرناک سلطنت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، جب کبھی بھی منگولوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسلم دنیا کو بھی ضرور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہے کہ منگول سلطنت نے جتنا نقصان مسلم دنیا کو پہنچایا تھا اتنا نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچایا تھا۔ دوستو، جہاں ایک طرف منگول سلطنت سے پہلے مسلمانوں کا آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہوا کرتا تھا، تو وہی دوسری طرف منگولوں کی طاقتور ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہونا تو دور بلکہ ان کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک صدی کے بعد ہی ایسا محسوس ہونے لگا کہ منگولوں کے ظلم و ستم کا یہ معاملہ بالکل ایسا ہی چلتا رہا تو اگلی 30 سے 40 سال کے اندر ہماری دنیا پر کوئی مسلمان تو دور بلکہ ان کا بچہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر دوستو، پھر وقت نے ہمیشہ کی طرح اپنی بازی کو پلٹا اور کچھ وقت کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ منگولوں کی وجہ سے مسلمان بالکل ختم ہونے کے موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ اب مسلمان انہی منگولوں پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا صرف اگلے 40 سے 50 سال کے اندر۔ منگولوں کی حکومت کا ہونا تو دور بلکہ وہ اتنی کمزور ہو چکے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو منگول نام کی کوئی طاقت ہماری اس دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر سب کچھ ہوا کیسے، اور وہ یہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہسٹورین اس کے پیچھے کئی وجہ بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ جن منگولوں کو اس دور میں ہرانا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، ان منگولوں کو ہرانے کے لیے اب ہماری دنیا میں کچھ طاقتور لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ ان میں رکن الدین بیبرس، برقی خان اور علاء الدین خلجی جیسے لوگوں کا نام ٹاپ پر آتا ہے۔ مگر دوستوں، منگول کی سلطنت کے کمزور ہونے اور اس کی ختم ہونے کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ منگول لوگ خود ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے منگول سرداروں نے اسلام اپنانا شروع کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو تاریخ کے کچھ ایسے ہی مشہور منگول سرداروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام اپنایا تھا بلکہ اسلام اپنانے کے ساتھ ساتھ منگول سلطنت کو ختم کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، جو کہ اسلام اپناتے ہی ان بڑے بڑے سرداروں نے اسلام کی طرف سے منگولوں کی ہی خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس لسٹ میں سب سے پہلے نام آتا ہے برقی خان کا۔ وہی برقی خان کے جن کو اسلام اپنانے والے منگول سردار کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ ان سے پہلے منگول سلطنت میں کسی نے بھی اسلام مذہب نہیں اپنایا تھا۔ برقی خان نے اسلام مذہب کو ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہو کر اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، برقی خان اسلام میں آنا کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مانو اس نے صرف پوری دنیا کے نقشے کو بلکہ ہسٹری کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ دوستو، برقی خان کوئی عام سردار نہیں تھے بلکہ یہ تو منگولوں کے ایک بڑے علاقے کے مالک ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اسلام اپناتے ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے منگول سرداروں نے بھی اسلام میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور کچھ وقت کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں منگول مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ برقی خان نے اس دور میں بچی ہوئی اکلوتی مسلم سلطنت یعنی مملوک سلطنت کے ساتھ گڑھ جوڑ کر لیا۔ اس کے حکمران یعنی رکن الدین بیبرس کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ خطرناک جنگ ہلاکو خان کے اس حملے کے بعد شروع ہوئی تھی کہ جو اس نے بغداد شہر پر کیا تھا، جس حملے میں ہلاکو خان نے بغداد کو نہ صرف پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تھا
بلکہ اس کے لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ برقع خان کی مسلمانوں کی طرف سے آ جانے والی مسلم دنیا میں ایک نئی جان آ گئی تھی۔ خلاقو خان جو پہلے پوری مسلم دنیا کو روڑ دینا چاہتا تھا، اب وہ چاہ کر بھی ایک جنگ بھی نہیں جیت پا رہا تھا۔